ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی، راستہ چھوڑ مجھے کربلا جانا ہے اپنی جنت کو، ابھی اور سجا لے رضواں، اس سے اچھا تو میرے گھر کا عذاب ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئے گزر فرش ازا روح ہماری، مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ وہ جن کے یہاں شاعر کا ماتم نہیں ہوتا، وہ مرتے ہیں مرنے کا کوئی غم نہیں ہوتا، بے جان ہی رہ جاتے اسلام میں مہینے، آگے جو مہینوں کے محرم نہیں ہوتا۔ ایک مطلع چند اشعار امام حسین علیہ السلام کی شان میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہ سلام کہیے حسین پر، وہ سلام کہیے حسین پر، کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، ہمیں دیکھیے وہاں کیا ملے، وہ سلام کہیے حسین پر۔ بڑا حر کا یاروں نصیب تھا، کہ جو پہنچا نار سے نور تک، بڑا حر کا یاروں نصیب تھا، کہ جو پہنچا نار سے نور تک، ہوا فضل حق کا جو سامنا، تو حسین راہ نما ملے، وہ سلام کہیے حسین پر، جو در حسین کا ہو گدا، اسے ہو رسائی علی تلک، جو در حسین کا ہو گدا، اسے ہو رسائی علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، وہ سلام کہیے حسین پر۔ غم شاہ میں جو ہو چشم نو، ہے بہشت جس کے صلے میں کوں، غم شاہ میں جو ہو چشم نو، ہے بہشت جس کے صلے میں کوں، جو بہشت دے دیں گے شاہدی، تو خدا سے دیکھیے کیا ملے، وہ سلام کہیے حسین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صلوات بر محمد قابل تحسین ہے وہ افراد جو آج کے اس خراب حالات میں بھی عزائے امام حسین علیہ السلام سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو نہیں بھولیں۔ وزارت صحت کے بتائے ہوئے تمام احتیاط کے راستے اپناتے ہوئے ہمارے جوانوں نے، بچوں نے، ہماری ماتمی انجمنوں نے، بلکہ تمام عزاداروں نے، عزادار امام حسین کسی قوم، کسی قبیلے، کسی مذہب سے مخصوص نہیں، یہی امتیاز ہے، اس لیے کہ کربلا فطرت کے مطابق ایک قربانی تھی، ایک واقعہ تھا، ایک تحریک تھی، ایک نہضت تھی کہ وہ نہضت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ تحریک کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ انقلاب کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ فطرت یعنی حق، فطرت یعنی حقانیت، فطرت یعنی سچائی، فطرت انسان سچ کو دوست رکھتا ہے، حق کو پسند کرتا ہے۔ زمانے اور عادتوں کے گرد و غبار سے ممکن ہے فطرت چھپ جائے یا دب جائے، لیکن جب کسی بھنور میں انسان پھنستا ہے کہ جہاں تمام گرد و غبار کے چٹانیں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اس وقت دبی ہوئی فطرت انسان کو جھنجھوڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کی قربانی اور کربلا کی کہانی اور کربلا کی داستان اور کربلا کی حقیقت کسی بھی زمانے میں ختم نہیں ہوئی۔ مختلف زمانے آئے، مختلف ظالم، ظلم و جور و بربریت کے امنڈتے ہوئے بادل آئے، لیکن آسمان رحمت پر اگر کوئی چیز باقی رہی اور کوئی چیز جھوم کر برسی تو وہ عشق حسین و کربلا تھا، وہ محبت حسین اور محبت اصحاب حسین تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان حقائق کو دیکھنے کے لیے ہمارے ملک کی سرزمین بہترین جگہ ہے۔ کونے کونے، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، قریے قریے میں جب تعزیے، ہمیں خوشی ہوئی اس بات کو سن کر کہ ہماری حکومت کے افراد متوجہ ہوئے اس بات کی طرف کہ تعزیے کو بند نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تعزیہ کسی قوم، کسی مذہب سے متعلق نہیں ہے۔ تعزیہ لوگوں کی آستھاؤں سے تعلق رکھتا ہے، ان کے دل سے تعلق رکھتا ہے۔ نہ جانے کتنی ہندو فیملیز ہیں جن کے گھروں کی منتیں، جن کے بچے، جن کے جوان
اسی تعزیے کی دین ہے. البتہ ہاں سوجھ بوجھ ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے. اصل تعزیے داری مہم ہے، شکل تعزیے داری، شکل عزاداری حالات کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں. اور حکومت کے وہ باشعور افراد جو اس لطافت اور نظافت اور اس باریکی کو متوجہ ہیں ہمارے ملک میں، وہاں وہ بڑھ چڑھ کر کے اس بات کی طرف اقدام کر رہے ہیں کہ بھئی اصل عزاداری ہوگی، تعزیہ داری ہوگی، اجتماع سے بچیں. ایسی بھیڑوں سے پرہیز کیا جائے کہ جہاں پر ممکن ہے کسی ایک کے بیمار ہونے سے اور بیماری کی بنا پر دوسرے عزاداروں کو نقصان نہ پہنچے. شرعی طور پر، اخلاقی طور پر، انسانی طور پر ہم کو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، خود ہمیں بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کا سرزمین ہند کے اوپر کربلا کی حقیقت کو اچھی طرح دیکھا جا سکتا ہے. تعزیہ رکھنے والے آپ کو صرف شیعہ نہیں ملیں گے، صرف مسلمان نہیں ملیں گے. نوحہ خان آپ کو صرف شیعہ نہیں ملیں گے، صرف مسلمان نہیں ملیں گے. حتیٰ ذاکر، مجلس پڑھنے والے، حتیٰ ماتمی انجمنیں، یہ کربلا کی حقانیت نہیں تو اور کیا ہے. کربلا کی حقیقت کے لیے کوئی ایسا نظام تبلیغی بھی نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں ہے کہ جیسے آج دنیا کی کمپنیاں اپنے پروڈکٹ کو اپنانے اور پیش کرنے کے لیے نہ جانے لاکھوں کروڑوں بلینوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اور تمام تبلیغی وسائل کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی بات کو منوائیں، اپنے پروڈکٹ کو دنیا کے سامنے، عوام کے سامنے پیش کریں. لیکن کربلا اور کربلا کی واقعیت اور حقیقت اور کربلا کے حقائق اور کربلا کی داستان، بلکہ کربلا کا وہ خون کہ جو شمشیر کے اوپر جس کو فتح حاصل ہوئی، وہ سوکھے گلے کہ جنہوں نے اپنی یاد کو آج تک باقی رکھا ہے، وہ تیر و کمان والے آج مٹ گئے تاریخ سے. لہذا اس حقیقت کو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کربلا کی اس حقیقت میں کیا راز پنہاں اور نہاں ہے. اس چیز کے اوپر ہمارا گویا زیادہ زور ہے اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے اور اپنے ان تمام سامعین اور ناظرین کے لیے کہ غور کریں کہ کس چیز نے کربلا کو باقی رکھا. اسی چیز نے باقی رکھا کہ جس چیز نے حضرت آدم کو باقی رکھا ہے، جس نے حضرت خاتم کی نبوت کو باقی رکھا ہے. ہمارا زور تو اسی بات پر ہے. یعنی ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ کربلا صحیح معنوں میں کربلا اور کربلا کی یادیں اور کربلا کی عزاداری اور ان کی تکرار اور ان کا تذکر اصل میں خود تمام انبیاء کی داستانوں اور زندگیوں کو تکرار کرنا ہے، پیش کرنا ہے. ہم اپنے جوانوں کے درمیان یہی بتانا ہی چاہتے ہیں کہ اگر تم نے کربلا کو باقی رکھ لیا اور کربلا کو اپنے اندر زندہ رکھا اور باقی رکھا تو صحیح مانو تمام نبوتوں اور انبیاء کے پیغام باقی رکھیں، تم نے رکھ لیا. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تمام انبیاء کے جو مشترک اہداف تھے کیا تھے. ہر پیغمبر کے کچھ مقطعی اہداف تھے جو اس زمانے اور اس خطے سے مخصوص تھے، لیکن ایک مشترکات تھے، کچھ ایسے کامن جو رولز تھے، اصول تھے، اہداف تھے، مقاصد تھے کہ جس کے تحت خداوند عالم نے ان کو مبعوث بے رسالت کیا تھا. ان میں سب سے پیش کے جو آپ کو قرآن کی مختلف جگہوں کے اوپر جب بھی لقد بعثنا، ہم نے مبعوث بے رسالت کیا ہے ہر قوم میں نبی کو. کیوں؟ ان اعبدوا اللہ، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچیں اور پرہیز کریں. اب ظاہر ہے جب طاغوت کی آپ تفسیر میں جائیں گے تو اس سے صرف شکل ظاہری طاغوت کی نہیں ہے. ایک طاغوت ظاہری، ایک طاغوت باطنی ہے. صحیح معنوں میں حقیقی موحد وہ ہے جو طاغوت ظاہری سے بھی بچ رہا ہو، طاغوت باطنی سے بھی بچ رہا ہو. لہذا
وہ مشترکات کہ جس کی بنا کے اوپر تمام انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں اور انہوں نے زحمتوں کو انجام دیا ہے، مشقتوں کو برداشت کیا ہے، ان میں سے اہم ترین پیغام اور ہدف بعثت انبیاء توحید ہے، وحدانیت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ پھر وہ توحید کے سارے مراحل کہ جو اور نصاب جو بیان کیے گئے، نصاب توحید اور مراحل توحیدی ابتدا سے لے کر انتہا تک، ایک دائرہ اسلام میں وارد ہونے کے لیے توحید ضروری ہے، اور ایک توحید کا کمال ہے۔ کمال توحید یہ ہے کہ انسان پھر کسی اور سے امید بھی نہ کرے، کسی اور سے ڈرے بھی نہ، کسی اور سے کسی بات کی تمنا بھی نہ کرے سوائے اس کے۔ کمال توحید کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ آئیے کربلا میں دیکھیں۔ نصاب توحید کی بات نہیں ہے، نصاب توحید یہ ہے الفاظ کی شکل میں، یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا، ظاہری مسلمان ہو گیا۔ یعنی وہ نصاب توحید میں جو چیزیں ہمارے علماء نے، بلکہ اگر غور کیا جائے کہ ہم واجب الوجود کو پہلے مانے کہ وہ ایک ہے، یعنی جس کا وجود واجب ہے، اپنا ہے اور ذاتی ہے، پھر وہ واجب الوجود جس کا وجود واجب اور اپنا ذاتی ہے وہی خالق بھی ہے۔ وہ جو خالق ہے اس نے خلق کرنے کے بعد چھوڑا نہیں ہے، بلکہ نظام تکوینی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ صرف نظام تکوینی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ نظام تشریعی بھی اس کے ہاتھ میں۔ کیا مطلب؟ ہمارے جوان سن رہے ہیں، ہمارے بچے سن رہے ہیں، یعنی جس نے ہمیں خلق کیا، خلق کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری ہدایت کی ذمہ داری اس نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ ہماری ہدایت باطنی بھی اور ہدایت ظاہری بھی۔ ربوبیت تشریع کا مطلب یہ سب وہی ایک کہ جس نے پیدا کیا ہے، وہی کہ جس کا وجود اپنا ہے۔ اور جب یہ سارے مراحل سے ہم گزر گئے تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کا وجود اپنا اور ذاتی ہے وہی خالق بھی ہے، اس نے خلق کرنے کے بعد ہمیں چھوڑا نہیں، ہماری ہدایت کے سارے انتظامات اس نے کیے، ہدایت تکوینی بھی اور ہدایت تشریعی بھی، یعنی ہاں اور نہیں بھی ہم اسی سے لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اچھے برے کو اور کون جانتا ہے؟ بھئی ہم اس کے پروڈکٹ ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں خلق کیا ہے، تو اس کو پتا ہے نا کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اور کون سی چیزیں ہمارے لیے فائدہ رکھتی ہیں۔ اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام قانون الہی ہے۔ بس ربوبیت تشریعی بھی صرف اسی کے ہاتھ میں۔ اچھا، اب ایک سوال ہے یہاں کے بعد، آیا جس نے اتنے احسانات کیے اب ہم سر اگر جھکائیں تو کسی اور کے ساتھ جھکائیں، یعنی عبادت کسی اور کی کریں، شکریہ کسی اور کا کریں، اسی کو کہتے ہیں عبادت۔ گویا توحید کا یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر عبادت کسی اور کی اصلاً ہو نہیں سکتی، یا لفظوں کو بدل کر کے کہیں کوئی لائق عبادت نہیں ہے اس کے علاوہ۔ یہ ہے نصاب توحید، یعنی یہاں تک ایک مسلمان کو تمام نصاب کو پار کرنا ضروری ہے، یہ اس کا کورس ہے توحید کا، بغیر اس کے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر یہیں پر وہ الفاظ کی اور ظاہری شکلوں میں رک گیا تو پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کربلا ہم کو کمال توحید سکھا رہا ہے، کربلا ہم کو راز توحید بتلا رہا ہے۔ یہاں کے بعد تو تم آ گئے، کلاس میں بیٹھنے کے لائق ہو گئے، یہاں کے بعد تو دائرے میں تم آ گئے۔ اب اگر تم یہیں رکے رہے تو سیر من الخلق الی الحق کیسے ہوگا؟ اسلام تم کو سکون دینے کے لیے نہیں آیا ہے، تمہاری سیر میں سرعت دینے کے لیے آیا ہے۔ تم اگر یہیں رکے رہے تو ہم نے آدم سے خاتم تک تمام انبیاء کو اس لیے بھیجا تھا کہ اس دائرے میں تم محدود رہو۔ پھر یہاں سے تمہاری سیر کیسے ہوگی؟ سیر کا مطلب کیا؟ بے چینی۔ سیر کا مطلب کیا؟ یعنی اضطراب۔
یعنی جہاں ہم ہیں ہم آ تو گئے کلاس میں لیکن سکون نہیں ہے، ہم مضطرب ہیں، بے چین ہیں. آخر ہمیں اس کی طرف سیر کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء رسول اکرم کی جب معراج ہوئی تو معراج کے اوپر آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے درمیان آج تک یہ بحث ہوتی ہے کہ آیا یہ جو معراج تھی یہ معراج روحانی تھی کہ معراج جسمی تھی. بحث کرتے ہیں نہیں وہ روحانی معراج تھی، جسمانی معراج نہیں تھی. ہمارے بزرگ علماء نے اس کا جواب دیا ہے، کہتے ہیں عجب سی داستان ہے، اس پر مسلمان کو تعجب ہے کہ معراج جسمانی نہیں جسم کیسے جا سکتا ہے. عجیب انداز میں انہوں نے جواب دیا، تعجب تو اس پر ہونا چاہیے کہ وہ وہاں جا کے یہاں واپس کیوں آئے. صلوات دیجیے محمد والے. سیر تکاملی، کمال کی سیر کو طے کرنا. اور جب آپ کربلا میں آ کر کے دیکھیں گے اور کربلا کے حقائق کے اوپر نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سب کچھ پانے کے بعد بھی بے چین نظر آ رہا ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھی، جو کربلا میں جن کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ جمع کیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء کیوں آئے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ مقاتل اٹھا کر کے دیکھیں، کہتے ہیں کہ جیسے جیسے دن بڑھ رہا تھا آفتاب کی تپش بڑھ رہی تھی اور شباب کی منزلوں کے اوپر آفتاب آسمان آگے بڑھ رہا تھا، نور سے امام حسین علیہ السلام کا چہرہ اتنا ہی زیادہ منور ہو رہا تھا. اور نور چہرے امام حسین علیہ السلام جیسے پوری طریقے سے فضائے کربلا میں چھا چکا تھا. اچھا، اب اس کے بعد بھی کچھ لوگ ظلم و ظلمانیت و تاریکی میں پڑے رہے تو اب ہمیں سوال کرنا ہے، کیا اب ان کو حق کے حیات ہے؟ کہ جس میں اتنے نوران اور نورانیت کے باوجود وہ یہ سمجھ نہ سکے کہ کون ہمارے سامنے اور کون اپنے کیسوں کو پیش کر رہا ہے تاکہ ہم کو ہلا سکے، ہم کو بیدار کر سکے، ہم میں جنبش دلا سکے. اب آپ کو پتہ لگے گا، وگرنہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آخر ایک دن کا موقع اور صبح سے شام تک یہ جو اتنے خطبے ہیں یہ کیسے ممکن، اور پھر وہاں کیا موقع کیسا تھا یہ جگہ جگہ خطبے دینے کا. اس کا مطلب سمجھ ہی نہیں پائے ہم سمجھا ہی نہیں پائے کہ اصل کربلا کا واقعہ ہوا کیوں. اصل کربلا کا واقعہ آدم سے خاتم تک نبوتوں کی حقیقت کو پہنچانے کے لیے ہوا. یعنی جس کو کہتے ہیں کہ کوئی بہانہ اب کسی کے اوپر باقی نہیں رہے گا. خدا کی قسم کربلا کے بعد اب کسی بھی نسل کے اوپر کوئی بہانہ باقی نہیں رہا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، وحدانیت کیا ہے، حق کیا ہے. ہم سمجھ نہیں سکے. اگر سمجھ جاتے، ایک صلوات بھیجیے محمد والے. انشاءاللہ کہ جتنے بھی مریض ہیں عالم انسانیت اور بشریت میں، پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، مخصوصاً کربلا والوں کے صدقے میں سب کو شفاء عاجل عطا ہو. خاص طور سے یہ خاص اور مخصوص بیماری میں جو لوگ مبتلا ہیں، پروردگار کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، پروردگار سب کو اس بیماری سے ان کو شفا دے، اور تاکہ پھر دنیا کے حالات اپنی نارمل صورت اختیار کریں. جتنے زیادہ نارمل حالات ہوں گے اتنا ہی ہمیں اور آپ کو زیادہ موقع ملے گا کہ ہم حق کی آواز کو پہنچا سکیں.
میرے عزیز کو یاد رکھیے گا، ہمارے بزرگوں نے اس ظریف نقطے کی طرف ہمیشہ توجہ کی ہے۔ آج کرونا کے حالات ہیں، کل کسی اور کے حال، کل کوئی اور حالات، کوئی جیسے جیسے ہم حالات میں گرفتار ہوتے رہیں گے اتنا ہی زیادہ ہم حق کی آواز کو پہنچانے میں ہمارے پاس وقت کم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کبھی نہیں چاہا کہ دنگا و فساد ہو، اختلاف ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، اس لیے کہ جتنا زیادہ ایسا ماحول ہوگا ہم اپنی آواز کو نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے آخر کون سی روش اور اپنائی تھی، سیرت اپنائی تھی کہ گویا ہماری جب صف ازاں بچتی ہیں آج بھی تو ہر طرح کے لوگ، ہر مذہب و ملت کے لوگ آ کر کے بیٹھتے تھے، پیار محبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کی سنت کو ہمیں باقی رکھنا ہے۔ کربلا جب میں پہلی منزل کے اوپر جب پانی پلا رہے ہیں تو قوم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، مذہب کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ارے دوست و دشمن کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں کربلا کی یاد کو باقی رکھنا ہے اور کربلا کی یاد کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں ان تمام اصولوں کا پاس رکھنا ہوگا، تبھی ہم صحیح معنوں میں عزادار ہو سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد لہذا ہماری عرض یہ ہے کہ جو انبیاء الہی کے جو اہداف تھے اس دنیا میں آنے کے، اور جس کے تحت انہوں نے اتنی زیادہ مشقتیں برداشت کی ہیں، ان اہداف کو پھر رسول کی زندگی میں آ کر کے دیکھیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ان اہداف کو کیسے امام حسین علیہ السلام نے اس سخت ترین حالات میں باقی رکھا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے۔ بلکہ حفاظت ہی نہیں، جب تک خود زندہ رہے تب تک خود اس کام کو انجام دیتے رہے، جاتے جاتے وصیت کر کے گئے تو یہی وصیت ہے۔ دیکھیے ہمیں یہ غور کرنا ہوگا، میں نے کل مصائب میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور ظاہر ہے مصائب میں آدمی آنسو بہا لیتا ہے، غور نہیں کر پاتا ہے۔ کربلا میں جو لوگ موجود تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم کیوں آئے ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ، میں نے کل عرض کیا تھا، آپ کا سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، مسلم ابن اوسجہ کی جو وصیت ہے اسی کا بحاضر رجل، کیا مطلب ہوا؟ امام حسین علیہ السلام جناب مسلم ابن اوسجہ کی نگاہ میں امام حسین تنہا نہیں ہے، خلاصہ نبوت ہیں، خلاصہ رسالت ہیں، خلاصہ شریعت ہیں۔ مسلم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی جان قربان کر دی، ہم تو جا رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں مجھے یقین ہو جائے کہ جس کام کے لیے میں نے قربانی دی وہ کام میرا بعد والا جاری رکھے۔ وہاں بیوی، بچے، مال دنیا مطرح ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں کہ جو کربلا میں جتنے جمع تھے وہ اس مرحلے سے گزر چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو سرمایہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے، ہمارے جوانوں تک، ہماری ماتمی انجمنوں تک جو یہ سرمایہ پہنچا ہے، اگر وہ غور نہ کریں تو یہ سمجھیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ہم کو مذہب کی بنا پر یہ بات مل گئی۔ نہیں، قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، اپنے سینے کو سپر بنایا ہے، اپنی نسلوں کو راستہ بنایا ہے کہ اگر ہماری نسل اس بات کو پہنچانے میں کام آ جائے تو ہماری زندگی بامقصد گزری ہے۔ وگرنہ سخت ترین حالات سے آپ جانتے ہیں یہ ذکر امام حسین علیہ السلام گزرا ہے، اس کے باوجود ذکر امام حسین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اصل حقیقت کربلا میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ شاید کبھی پہلے بھی آپ نے سنا ہو، پڑھا بھی ہو، غور بھی کیا ہو، بہرحال یہ وہ چیزیں جو مستقل تکرار ہونا چاہیے تاکہ جوان راز کربلا کی طرف متوجہ ہو سکے۔ دیکھیے کربلا کے علاوہ جتنی تحریکیں ہیں، معذرت کے ساتھ
آپ تجزیہ کریے گا، تحلیل کریے، خالی میری بات سن کر کے اس کو یقین نہ کر لیں. اور ظاہر ہے حوضے میں رہنے والے لوگ، ان کا شیوا بھی یہی ہونا چاہیے کہ سنتے تو وہ سب کی ہیں لیکن غور کرتے ہیں، اس کے بعد تجزیہ تحلیل کرتے ہیں، روایت احادیث کو دیکھتے ہیں. بڑی سے بڑی تحریک کہ جس کے لیے بہت قربانیاں ہوئیں لیکن شکل اس کی بدل دی گئی، گزشتے زمان کے ساتھ اس کی شکلیں بدل دی گئی. لوگوں نے اپنے اعتبار سے اس کو زبان دے دی، اپنے اعتبار سے اس کو تفسیر دے دی. خدا کی قسم معذرت کے ساتھ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک اگر آپ خالی جلدی جلدی ایک ورق گردانی کریے، جناب نوح کو کتنا موقع ملا. دیکھیے اگر جناب نوح کے بعد وہ تمام چیزیں باقی رہتی، شرک ختم ہو جاتا، کفر ختم ہو جاتا، تو ہم اور آپ یہ سمجھتے کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ پیغام جوں کا تو باقی رہا. لیکن اس کے باوجود جناب نوح چلے گئے لیکن لوگوں نے پھر اس میں اپنے اعتبار سے تبدیلیاں کی. جلدی میں اصل بات کو پہنچا کر یہاں تک کہ آ جاؤں، کیونکہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ اگر خدا بند عالم نے توفیق دی تو ہر دن اگر ایک بات بھی ہم اپنے جوانوں تک اور اپنے بچوں تک اور اپنے ناظرین تک پہنچا دیں کہ جس پر وہ غور کریں بس کافی ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ہر محرم میں آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ آخر اس نے کیا امام حسین علیہ السلام کے لیے اس نے کیا کیا. میں نے عرض کیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے اس نے کچھ کر دیا تو یعنی دین کے لیے کیا، یعنی شریعت کے لیے کیا، یعنی نبوت اور رسالت کے لیے اس نے کیا. یہ جو اتنے ثوابات بتائے گئے ہیں کہ ایک قطرہ آنسو کا اگر کسی نے بہایا، یعنی میں نے جیسے عرض کیا تھا رویا رلایا، یا 2 لوگوں کو رلائے 10 لوگوں کو رلائے، یعنی کثرت سے شروع ہوا ہے. اس کے بعد حتیٰ یہاں تک آیا اگر ایک شخص کو بھی کسی نے اس کے آنسو یعنی سبب بن گیا کہ اس کے آنسو جاری ہو جائیں تو وہ جنت کا حقدار ہے. تو یہ تمام احادیث خالی ہم ثواب کی شکل میں سن تو لیں بس گزر جائیں، ہم کو اس میں علت تو غور کرنا ہوگی نا، سبب غور کرنا ہوگا کہ آخر کیا تھا. کہ اگر ہم اس کی یاد میں ایک قطرہ آنسو بہا لیں، ایک صلوات بھیجیے، تو ہم جنت کے حقدار ہو رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کربلا میں کچھ ایسے حقائق ہیں کہ جس کے تذکرے کب سے شروع ہوئے اور کب تک باقی ہیں. کس نے ذمہ داری لی ہے کربلا کی یاد کی اور کربلا کے تذکرے کی؟ کہ کربلا کو کوئی بدل نہیں سکا، نہ کربلا کو کوئی روک پایا. البتہ یہ بہت دوستانہ مشورہ ہے سبھی کے لیے کہ، اور دوست و دشمن سبھی کے لیے، کہ وہ عقل مند تو وہ ہے کہ جو تاریخ سے تجربہ حاصل کرے. کربلا کے ذکر کے مقابل میں جو بھی آیا وہ ختم ہو گیا، نام و نشان بھی باقی نہیں. لہذا کربلا کے ذکر کے مقابل میں اگر کوئی دشمنی کرے گا تو یہ ایک حقیقت ہے، کوئی چیلنج نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ جس کی ہم عکاسی کر رہے ہیں، جس کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ باقی نہیں رہے گا. میوزیم میں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جا کر کے سن سکتے ہیں. ہاں کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے کربلا کے مقابل میں، کربلا کے ذکر کے مقابل میں اپنی طاقت آزمائی کہ یہ رک جائے اور ختم ہو جائے. تو یہ تو نہیں ہو پائے گا، تک نہیں ہو پایا اس دور میں کہ جب سوائے ان باطل قدرتوں کے کوئی تھا ہی نہیں. تو اس کا مطلب پھر غور کرنا چاہیے کہ ایک عقل مند کو، ایک باشعور کو، کہ کربلا میں کون سی حقیقت ہے. میں نے عرض کیا، جس بات کو میں عرض کر رہا تھا اسی کو میں چاہتا ہوں آج ختم کروں، کہ یہ تمام انبیاء کے تذکرہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، بعد کے لوگوں نے اس کے چہرے بدلنے کی کوشش کی اور کامیاب ہوئے. آپ بتائیے حضرت عیسیٰ کا پیغام آج جوں کا توں باقی ہے؟ یہودیت آج اس شکل میں باقی ہے؟ اگر باقی ہوتی وہ یہودیت کہ جس کے بانی، اور وہ پیغام کہ جس کے بانی اور مؤثر حضرت موسیٰ تھے، تو پھر ٹکراؤ اسلام سے ہو سکتا تھا؟ آج جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ افراطی یہودی جس کو صہیونیزم کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی کارستانی آپ کے سامنے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں چہرے بدلے گئے کہ نہیں بدلے گئے؟ عیسائیت کو آپ دیکھ لیں،
اصلی حقیقی معنوں میں وہ پیغام جو حضرت عیسیٰ کے اوپر نازل ہوا انجیل واقعی کی شکل میں، کیا انجیل اپنی اصلی حقیقت میں باقی، اصلی شکل میں باقی؟ تاریخ اسلام کے بڑے بڑے واقعات رسول اکرم کی خود زندگی کے سلسلے میں کتنے اختلافات پائے جاتے، کب سے ان کے اوپر رسالت ہوئی اور کب سے ہم ان کی زندگی کو عصمت کے دائرے میں لیں گے، یہ تمام مسلمانوں کے درمیان یہ ساری باتیں ہیں کہ نہیں باتیں؟ یہی میں نے جو ابھی عرض کیا کہ وہ جسمانی تھی کہ روحانی تھی۔ میرے عزیز دوستوں، تاریخ غدیر کا وہ واقعہ جو 1,20,000 آدمیوں کے درمیان رونما ہوا، اس کو کتنا زیادہ بدلنے کی کوشش کی۔ اب میں اپنی بات ختم کر کے دعوت فکر اپنے تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں جو کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہو، ہمیں یہ بتائیں کہ کربلا کے واقعے کو آج تک کسی نے کوشش بھی کی بدلنے کی؟ اس بات کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں، کربلا کے تذکرے کو روکنے کی کوشش ہوئی ہے، بدلنے کی کوشش نہیں ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ بات پتا تھا کہ کربلا کی حقیقت کو ہم بدل نہ پائیں گے، کیونکہ کربلا میں شہدائے کربلا نے اپنے خون سے اپنی حقیقت کی عکاسی کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ قاتل چھپنے لگا، وہ قاتل کہ جس کو اپنی قدرت پر، اپنی طاقت پر غرور تھا، تکبر تھا، اور وہ تمام واقعات جو آپ کو بنی امیہ کے اس تاریخ میں آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہ لمحے بھر میں قیدیوں کے سامنے جن کو قیدی بنا کر خود لایا تھا، سپاہی اس کے، فوجی اس کے، زنجیر اس کی، دربار اس کا، جن کو بلایا وہ مہمان اس کے، کہہ یہ رہا ہے کہ ہم نے قتل نہیں کیا، ہم نے قتل نہیں کیا، ابن زیاد نے قتل کیا۔ اس کا مطلب یہ وہی فیصلہ ہو چکا کہ کربلا کی حقیقت کو نہیں بدل پائیں گے، کیونکہ کربلا نے اپنی حقیقت کا خود اعلان کر دیا۔ ارے جس چیز کو بدلنا چاہ رہا تھا وہ اتنا طاقتور حاکم بادشاہ، جب اسی کے شہر میں اور اسی کے اس ملک میں، بلکہ مرکز حکومت نو کے نیزہ پر بلند ہو کر کے امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کا اعلان کر دیا، تو دشمن کو پتہ لگ گیا کہ جب سر تن سے جدا ہو جائے تب تو ہم اپنی زبان سے ان کی تفسیر کر نہیں سکتے۔ لہذا دیکھیے کربلا سے متعلق اب کربلا، خاک کربلا، کربلا کے تذکرے، کربلا کے شہداء، کربلا سے تمام وہ چیزیں جو منسوب ہو جاتی ہیں ان کو بھی کوئی بدل نہیں پاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اور ہمارے محبان اہل بیت، عزاداران مظلوم امام، وہ اس چیز کے اوپر غور کریں کہ اس سختری، اس آپ بتائیں سرزمین ہند کے اوپر چھوٹی موٹی قومیں تو گم ہو جاتی، گھل جاتی، منحل ہو جاتی، پتہ ہی نہیں لگتا کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کدھر چلے گئے۔ یہ بہت قابل غور مسئلہ ہے۔ اتنی آسانی سے ہمارے بچے اور جوان اس سے گزرے نہیں۔ سرزمین ہند ادیان کا مرکز، مذاہب کا مرکز، آراء کا مرکز، اور بات آ گئی تو سن لیں، ایسا بھی نہیں ہے بدھزم اور ہندوازم کا جو فلسفہ ہے وہ اتنا کمزور فلسفہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس میں گویا نظر رکھتے ہیں، آپ ان سے جا کر کے پوچھیں، ایسا باریک راستہ ہے یہ توحید کا
کہ آدمی جب بدھزم اور ہندوازم کو پڑھتا ہے تو آدمی بھٹکنے لگتا ہے کہ توحید سے کچھ الگ نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے باوجود اس مختصر سی قوم کا منحل نہ ہونا، اپنے تشخص کو منوانا، اپنے امتیاز کو باقی رکھنا، اپنے مذہب کے وہ تمام امتیازات من و ان کے ساتھ اس پورے 700 سال کی مدت میں نہیں بلکہ اور پیچھے چلے جائیے، 1100-1200 سال کی جو تاریخ آپ کی ہے سرزمین ہند یا بر صغیر کی، آج تک ہمارا اور آپ کا اپنے تمام امتیازات کے ساتھ جو باقی ہم ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ سوائے کربلا کے، یاد کربلا کے، عزاداری امام حسین علیہ السلام کے کوئی اور چیز نہیں تھی کہ جو ہم کو ایسے ملک میں اور ایسی سرزمین کے اوپر اب ہمارے تمام امتیازات کے ساتھ باقی رکھے کہ جو ادیان کا مرکز. اس لیے کہ جب کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم تمام باریکیوں کے باوجود سمجھتے ہیں کہ توحید کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ توحید کے جلوے کیا ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ توحید کی کمال، سیر کمالی کیا ہے. لہذا صلوات بھیجیے. اب سمجھ میں آیا کہ بزرگوں کی اتنی تاکید کیوں ہے کربلا کے اوپر، کیونکہ وہ اس راز سے واقف ہو گئے. رسول اکرم سے لے کر، میں نے انبیاء کی بات کل بیان کی تھی، رسول اکرم سے جو متعلق احادیث ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائی گئیں، یعنی تذکرہ. ظاہر ہے پوری احادیث کی متن کو میں نے نہیں پڑھا، کیونکہ اصل بات کہ اس بات کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. پورے ائمہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں کہ اتنی زیادہ تاکید کربلا سے متعلق کیوں. امام حسین علیہ السلام کی یاد، عزاداری، ان پر آنسو بہانا، جناب امام رضا علیہ السلام و شبیب، ابن فرزند شبیب، امام رضا علیہ السلام و دیبل. ظاہر ہے یہ تمام واقعات اور مطلب احادیث سنی ہیں، غور کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام دیبل کو بلاتے ہیں اور دیبل سے کہتے ہیں، باقاعدہ مجلس سجائی جاتی ہے، پردہ لگایا جاتا ہے، ایک طرف خواتین بیٹھی ہیں مستورات ہیں، ایک طرف تمام مرد ہیں، اور اس کے بعد دیبل سے کہا جاتا ہے کہ دیبل آپ مرثیہ پڑھیے. دیبل نے مرثیہ پڑھا، لوگوں نے گریہ کیا، امام نے فرمایا پھر اور پڑھو، اور پھر جناب دیبل نے مرثیہ پڑھا، جناب فاطمہ زہرا کو خطاب کیا کہ اے بنت رسول، اے فاطمہ، اے کاش کہ اگر آپ کربلا میں ہوتی تو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں. ظاہر ہے یہ جو ہے در واقع زبان حال ہے کہ جو جناب دیبل پڑھ رہے ہیں اور مرثیے کی شکل میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سرزمین کربلا پر کیا ہوا؟ امام حسین کا جنازہ خاک کربلا پر گرا تھا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہر فرات کے کنارے حسین کو پیاسا قتل کر دیا گیا. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھتی تو دیبل فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس منظر کو دیکھتی تو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے رخساروں کو پیٹتی. گریو بکا ہو رہا ہے. امام رضا علیہ السلام کے آنسو مثل سیل کے جاری ہیں. جس چیز کے لیے میں نے زحمت دی ہے کہ ہمارے تمام ائمہ جس راز کی طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ کربلا کی کس حقیقت کا نام ہے. اور اس کے بعد جناب امام رضا علیہ السلام نے اپنی پیراہن، اپنا کرتا، اپنا لباس منگوا کر کے جناب دیبل کو دیا. اور اس کے بعد دیبل سے فرماتے ہیں کہ یہ وہ کرتا ہے کہ جس میں میں نے ایک ایک شب میں قرآن ختم کیا ہے. 1000 قرآن اس کو پڑھ کر، اس کو پہننے کے بعد 1000 قرآن ختم کیے ہیں تلاوت کے. راتوں کو میں نے 1000 رکعتیں نماز پڑھی ہیں اس کرتے کو پہن کر کے. اس کی اہمیت و عظمت، یعنی ہم جس چیز کو تمہیں بطور ہدیہ دے رہے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ اس کرتے میں تمام دین اور شریعت کی نشانیاں اس سے تمہیں مستقل یاد آتی رہیں گی. کس چیز کے بنا پر دے رہے ہیں، کس چیز کے مقابل میں دے رہے ہیں؟ کیونکہ تم نے اصل دین کو ہمیں یاد دلایا.
امام حسین علیہ السلام کی شہادت تم نے ہمیں یاد دلائی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے فرزند شبیب، اگر کبھی بھی تم کو رونا ہو اور تم آنسو بہانا چاہو تو دیکھو فبکی علی جدی الحسین، اور پوری ایک طویل یہ حدیث ہے امام رضا علیہ السلام سے، چھٹے امام سے اسی صورت سے روایتیں موجود ہیں گریے اور ماتم و عزاداری کی بھرپائی کے اوپر۔ فضیل بن بکیر سے چھٹے امام فرماتے ہیں اتجلسون و تحدثون، کیا تم مجلسیں برپا کرتے ہو؟ آخر کیا مطلب ہوا؟ میں یہی تو زور دینا چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب مجلس حسینی وہ ہے کہ جس سے دین باقی رہتا ہے، جس سے شریعت باقی رہتی ہے، جس سے روح دین باقی رہے گا۔ اور اگر آج عالم اسلام اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے تو پھر کربلا کے تذکرے کسی ایک قوم سے مخصوص نہیں ہوں گے، پھر اس کی مانگیں صرف کسی ایک مذہب کی طرف سے نہیں ہوں گی، بلکہ عالم بشریت اگر متوجہ ہو جائے کہ کربلا کس قربانی کا نام ہے تو پھر انسانیت کے جو علم بردار ہیں ان کے ہاتھ میں بھی کربلا کا علم ہوگا اور کربلا کا پرچم ہوگا، اور جو لوگ متوجہ ہوئے ان کے ہاتھ میں کربلا کا پرچم تھا، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ ظاہر ہے میں یہ صرف اشارے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وگرنہ اس میں باقاعدہ نمونے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ عالم انسانیت سے جن لوگوں نے، چاہے وہ لبنان کے مسیحی و عیسائی ہو اور چاہے ہندوستان کے ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں۔ میں کشمیر ایک سال گیا تھا، وہاں ایک صاحب نے امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں اور حضرت زہرا سلام اللہ کی شان میں جو غیر مسلم افراد نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے قصائد اور مرثیے کہے تھے، ان کو جمع کیا تھا، اور خدا نے توفیق دی تھی ایک سال میں نے اس کتاب کی رسم اجرا فاطمیہ کے موقع کے اوپر لکھنؤ میں کرائی ہے۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ میں ان لوگوں کے گھروں پر پہنچا کہ جن کے دادا نے کوئی مرثیہ کہا تھا، قصیدہ کہا تھا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں، ان کے پوتوں سے پوچھا تو ان کو پتہ نہیں تھا، اور جب ان کو بتایا کہ نہیں دیکھو یہ آپ اپنے کیا ذرا ڈھونڈیے تو شاید ان کے کاغذات میں کچھ ملے، تو کہتے ہیں ملا اور انہوں نے لا کر کے ہم کو دیا۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی محبت کے لیے اللہ نے ہمارا اور آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اب اگر اللہ نے ہمارا اور آپ کا انتخاب کر لیا ہے تو یہ اس کا احسان ہی تو ہے، یہ اس کا کرم ہی تو ہے۔ ہم نے اس کے مقابل میں کیا کیا؟ ہاں اگر نہیں کیا تو کرنا کیا ہے؟ نعمت کے مقابل میں شکریہ ہوتا ہے، اور اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں اس خانوادے کے مقابل میں شکر ادا کرتے رہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں، سلام کی شکل میں، زیارت کی شکل میں، یاد کی شکل میں، مجلس کی شکل میں، تو قرآن کا اصول ہے کہ جتنا زیادہ تم نعمت کا شکریہ ادا کرو گے اتنا ہی زیادہ نعمتوں میں فراوانی ہوگی۔ بس میرے عزیز دوستو، میں نے زحمت تمام کی، آج عام دنوں سے زیادہ وقت ہو گیا، اس لیے کہ بہرحال کربلا ہی ایک ایسی حقیقت، ایسا دریا، ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کہ ہم جیسے لوگ تو اس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں اس کی سطح تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ عارفان کربلا ہیں کہ جو عمق و گہرائی تک پہنچے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سے یا شیخ کا خطاب حاصل کیا ہے، جنہوں نے رجل الفقیہ کا لقب حاصل کیا ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، وگرنہ میں اپنے جوانوں کو، بچوں کو بتاتا کہ آج حوزات دینیا میں اگر کسی کو لفظ شیخ کہہ کر بزرگ پرانی کتابوں میں کوئی خطاب کر دے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگر شیخ مفید کسی کو شیخ کہہ دیں، اگر رجال مامخانی کسی کو شیخ کہہ دیں، اگر رجال کشی کسی کو شیخ کہہ کے خطاب کر لیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اگر درک کر لینا اس مطلب کو کہ امام حسین علیہ السلام
اپنے دوستوں کو اور اپنے ساتھیوں کو کسی کو شیخ کسی کو رجل فقیہ کہہ کر کے خطاب کر رہے ہیں، تو اب اس کی تفسیر اور اس کا ایکسپلین اور اس کی تبیین کون کر سکتا ہے؟ بس خدا کی قسم دم نہیں ہے، لیکن حق کے حبیب اتنا ہے، اور ان کا حق تو واقعاً خود امام حسین علیہ السلام کے ان چاہنے والوں نے کہ جنہوں نے ان کی زری کو نصب کر کر کے بتا دیا کہ دیکھو آقا یہ چاہتے ہیں، اگر تمہیں ہمارے دربار میں آنا ہے تو پہلے میرے جانثار کے زری سے ہو کر کے آؤ۔ کون حبیب؟ شب عاشور کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ بھائی و بہن کی گفتگو ہو رہی ہے، بہن بھائی سے حالات کے اعتبار سے سابقے کے اعتبار سے پوچھ رہی، بھیا کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزمان لیا ہے؟ یہ خبر کہیں سے حبیب تک پہنچ گئی، کہتے ایک مرتبہ حبیب نے ایک مرتبہ تمام اصحاب کو جمع کیا، کہتے ہیں کہ ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، ہماری زندگی کا کیا فائدہ، علی کی بیٹی کو بے چینی ہے۔ تمام اصحاب جناب زینب کے خیمے کے باہر آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آواز دیتے ہیں، بنت علی اے شہزادی حکم دے تو اپنے ہاتھوں سے اپنا سر قلم کر دے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ السلام کہلوایا، امام حسین علیہ السلام نے دعا دی۔ میں کہتا ہوں اس کو بھی پڑھا جاتا ہے کہ جب جناب حبیب تک جناب فضہ کے ذریعے سلام پہنچا تو جناب حبیب نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ مارنا شروع کر دیا، فرماتے یہ کیسا وقت پڑ گیا آل رسول پر، شہزادی ہم کو سلام کہلوائے۔ میں کہوں گا حبیب ارے یہ تو ابھی وہ موقع نہیں آیا، ارے ذرا بعد قتل شاہ بھی آؤ کہ جب یہی شہزادیاں ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ حبیب اس موقع پر پہنچے، کربلا کے میدان میں جنگ کے لیے آمادہ ہوئے ہیں کہ جب نماز کے لیے درخواست کی گئی تو ادھر سے آواز آئی مگر تمہاری نماز قبول ہوگی، مگر حسین کی نماز قبول ہوگی۔ ارے بس ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں میرے آقا مجھے اجازت دیجئے، اب نماز آپ کے جد کے ساتھ ادا کریں گے۔ حملہ کیا، جنگ کرتے کرتے زمین پر گرے، بس عجیب مظلوم ہے۔ ارے کسی نے سر آگے بڑھ کر کے تن سے جدا کر دیا۔ بس میرے عزیز دوستو یہاں سے پتہ لگتا ہے حبیب کا وقار، حبیب کا مرتبہ، حبیب کی منزلت کیا تھی کربلا کے میدان میں۔ ایک اور آگے بڑھتا ہے بنی طبیب کا، ارے کہتا ہے کہ یہ سر مجھ کو دے دو تاکہ میں ذرا فوج اس لشکر کے درمیان اعلان کر سکوں کہ میں نے قتل کیا ہے۔ اس نے کچھ دیر کے لیے سر لیا اور اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھا اور طواف کرنا شروع کر دیا۔ حبیب کی شہادت کی خبر حسین نے جیسے ہی سنی، مقاتل کے جملے ہیں، امام حسین کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، حبیب کو دعائے خیر دی۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه وأرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا